ऑब्वियसली उस गैप को फील करने में टाइम तो लगेगा। आपके पास है और इसके अलावा असेंबली के हवाले से बाकी की रोजमर्रा की, तो क्या वजह है कि पीटीआई के अंदर कोई और ऐसी लीडरशिप नहीं है कि कोई इनको संभाले? इससे हुकूमत में भी मुश्किल पेश आ रही है, सूबा उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा, आपकी जो तहरीक है वो भी उसी तरह कामयाब नहीं हो रही जो एहतजाजी तहरीक आप चला रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बात है जी हुकूमत की, तो माशाल्लाह इस वक्त मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस अगर देखें आप बाकी सूबों के हवाले से तो हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस है। IMF का आपने खुद देखा, उन्होंने एक्नॉलेज किया है, वाहिद सूबा हम हैं जिन्होंने टारगेट अचीव किए हैं, बावजूद इन हालात के कि फेडरल गवर्नमेंट हमारी नहीं है और हमारे साथ उन्होंने काफ़ी मामलात के ऊपर काफ़ी मसाइल खड़े किए हुए हैं। स्पेशली जो हमारे अपने पैसा है हमारा, जो हमें कोई खैरात नहीं है बल्कि हमारा अपना शेयर है, वो भी हमें उस तरीके से नहीं मिल रहा। वो हमने किया 44% अबाव हमने रेवेन्यू इंक्रीज किया है अपना, किसी सूबे ने नहीं किया। तो अगर रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है तो जाहिर बात है कोई काम हुआ है ना, पैसा पहले कहाँ जा रहा था, और ये कोई थोड़ा पैसा नहीं है। 44% इंक्रीज एक बहुत बड़ी इंक्रीज है। तो इसका मतलब है कि हमने एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के जरिए चीज़ों को ठीक किया है, तो हमें रेवेन्यू में इंक्रीज आई है। बाकी हमारे जो दूसरे मामलात हैं सूबे के, इंशाल्लाह उनपे भी काम हमारा हो रहा है। हमें लॉ एंड ऑर्डर का इशू ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो डेवलपमेंट है इस वक्त, जो हमारे ऑनगोइंग डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, उसके अंदर माशाल्लाह जिन एरिया में हमें मसला नहीं आ रहा कि हमारे वो कंट्रैक्टर जा नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर कि मसला बनता है काम करने में। तो मेरे ख्याल में इतना पैसा हमने रिलीज़ किया है इन 6 महीने में डेवलपमेंट का, इससे पहले गवर्नमेंट ने 1 साल में भी नहीं करती थी। पीछे लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा थी, बीच में इंटरिम गवर्नमेंट रही है तकरीबन 1.5 साल, उन्होंने जाहिर बात है वो इतनी ज़्यादा लाइबिलिटीज छोड़ दी थी, लेकिन हमें तकरीबन लाइबिलिटीज भी अपनी कवर अप कर ली हैं। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा इंशाल्लाह जो हमारा भी इख्तियार अवाम का हमारा ऐप है, और अवाम को जो हमने बेसिकली इख्तियार दिया है कि आपके ज़रिए ही हम अच्छी गवर्नेंस करेंगे, उससे माशाल्लाह हमारा जो और हमारा जो उसमें क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आपने शिकायत की है तो अगर आप मुतमईन नहीं होंगे तो वो ग्रीन नहीं होगी, वो शिकायत आपके मुतमईन होने के बाद होती है। तो माशाल्लाह अब तक 76% प्रोग्रेस है उसकी, लोगों के मसाइल के हल की जो हो रहे हैं। और जो नहीं हो रहे उनमें ज़्यादातर जो है वो अदालती जो हमारे लिटिगेशन में हमारे केस पड़े हैं, उस वजह से उनमें डिले आ रहा है। तो ये बाकी ऐसी चीज़ें हैं कुछ जो हमने इंशाल्लाह बहुत बेहतर की हैं और हम बेहतर कर रहे हैं उनको। आगे के लिए जो हमारे प्लान्स हैं, माइनिंग कंपनी हमने बना ली है, ट्रांसमिशन लाइन हम बिछा रहे हैं, ये सूबे के लिए बैकबोन है। इंशाल्लाह अगर ये 2 प्रोजेक्ट हमारे जो मेन हमने रखे हुए हैं, अगर ये हम कर लेते हैं तो हमारे सूबे को तो इंशाल्लाह जितना हमारा रेवेन्यू 76 साल में था उतना रेवेन्यू खाली इनसे आ जाएगा, और उस पर काम शुरू हो चुका है। ट्रांसमिशन लाइन का एक फेज हमने अवार्ड कर दिया और काम शुरू हो गया है, उस पर भी काम हो रहा है। इसके अलावा जो आप दूसरी बात करें तहरीक, देखिए तहरीक तो चूंकि सूबे में हमारी हुकूमत है और हमेशा KP जो है वो फ्रंट लाइन पे ही रहा है, और इससे पहले भी रहा है। जब भी हमारी कोई तहरीक चली है तो KP के लोगों ने हमेशा भरपूर उसमें फ्रंट लाइन का किरदार अदा किया है। तो ऑब्वियसली अगर हुकूमत भी यहाँ पर है तो फिर जाहिर बात है यहीं से ही ये कैंपेन जो है, पॉलिटिकल कैंपेन भी यहीं से ही लीड करनी पड़ेगी, और हम कर रहे हैं। तो वो मेरी अपनी अलग जिम्मेदारी है, इंशाल्लाह दोनों को निभा रहे हैं और इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं। जी, उसमें ऐसे था कि मैंने इसलिए बात की थी, मैंने पहले एपेक्स कमेटी में जो पहले हफ्ते में हमारी हुई, उसमें यहाँ पर भी और वहाँ पर भी मैंने एक बात की कि देखिए अफगानिस्तान हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, और इस माहौल के अंदर की दुनिया ने जब ओन कर लिया है, उसको पूरी दुनिया ने ओन कर लिया है, हमें भी कोई मुज़ाकरात करने चाहिए उनके साथ, क्योंकि मुज़ाकरात के बगैर मसला हल नहीं होता। इस वक्त हमारा तकरीबन जो फिगर है इस वक्त का लगभग 16 से 18 हज़ार जो एलिमेंट्स हैं वो हमारी तरफ है, और 22 से 24 हज़ार हमारे ही जो एलिमेंट्स हैं वो उस तरफ है। तो अब इस तरह कोई उधर जाए फिर उधर से इधर आए, तो ऐसे हालात में उनके ऊपर कोई कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बॉर्डर के पार हम नहीं जा सकते, और अगर वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं तो हमारी अप्रोच से निकल जाते हैं। तो हमें उनसे कोई बात करनी चाहिए। उस पर ये लोग राजी नहीं हो रहे थे। फिर जाहिर बात है जब राजी नहीं होंगे तो मजबूरन मुझे ये कहना पड़ा कि मैं अगर सूबा फिर उनके साथ की बातचीत करता हूँ, क्योंकि मसला तो मेरे सूबे में आ रहा है, लोग तो मेरे मर रहे हैं, नुकसान तो मेरी मईशत को हो रहा है। उसके ऊपर उन्होंने उससे कुछ बात से कुछ और ही बना लिया, जैसे मैं कोई जाती कोई अपना कोई उनके साथ कोई एग्रीमेंट कर रहा हूँ। और अब इस बात पे वो आ गए हैं फेडरल गवर्नमेंट
کہ وہ مذاکرات کے لیے انہوں نے کہا مجھے کہ ہم لوگ اب کوئی مذاکرات کرتے ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ اس کے بغیر مسئلے کا حل ہی نہیں کرا. تو میں نے کہا میں جو آپ کو بات پہلے کر رہا تھا تو میں اسی بنیاد پہ کر رہا تھا، لیکن ابھی بھی جو سیریسنس میں دیکھ رہا ہوں وہ ان میں نہیں ہے اس طرح کی. یہ صرف کہنے سے نہیں ہوتا مسئلہ حل کہ میں کہوں کہ میں آپ سے مذاکرات کروں گا، میں آپ کو مطمئن کروں گا، آپ سے بیٹھوں گا. جب تک میں آپ سے بیٹھوں گا نہیں، شروعات نہیں کروں گا، کوئی ٹی او آر نہیں بناؤں گا، کوئی عملی کام نہیں کروں گا، تو خالی کہنے سے نہیں ہوتا. ابھی بھی میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ افغانستان کے ساتھ بغیر مذاکرات کیے، ان کی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے بغیر ہمارے لیے اتنی لمبی بارڈر کے اوپر جو ہماری کیپیسٹی ہے اس وقت اور جو ان کی اس وقت اسٹرینگس ہیں کہ انہوں نے سپر پاورز کو ہرایا ہوا ہے، تو ان کی اسٹرینتھ کے ساتھ اگر ہم ان کے ساتھ ہیڈ آن جائیں گے اور اس طریقے سے ہم چلیں گے جس طرح چل رہے ہیں، تو اس بارڈر کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ حل کر کے امن قائم کر سکتے ہیں. اور اس سے جو ہمیں معیشت کو نقصان تو میرے صوبے کو ہو رہا ہے. میرے وہ جو ٹریڈ کے جو وہ میرے روٹس ہیں جن کے اوپر میرے صوبے کے لوگوں کا کاروبار منسلک تھا، وہ روٹس پہ یا تو بند ہوئے پڑے ہیں اور یا ان پہ ٹریڈ نہیں ہو رہی، تو اس کا بھی نقصان میرے صوبے کی معیشت پہ آ رہا ہے. تو مجھ سے جو کہ چیلنجز ہیں تو اس پہ میں نے اپنی ایک رائے دی ہے اور اس کے اوپر بھی یہ کام کر رہے ہیں. اور اگر یہ اس پہ سلو کام کریں گے، چونکہ ڈومین نہیں ہے پروونشل گورنمنٹس کی کہ وہ خود بات کر سکیں، تو پھر آؤٹ آف دا باکس میں جانا پڑے گا اپنے لیول پہ. صبح پہ مجھے بات کرنی پڑے گی ان سے کہ یار میرے ساتھ تو میری بارڈر تک معاملات طے کر لو، باقی اگر ان کو آپ سے کوئی مسئلہ ہے اور یہ نہیں کرتے ہیں. اور باقی ایک بات میں آپ کو اور ایڈ کر دوں فار ریکارڈ، ہمارے لوگوں کی قربانی جو ہے نا، یہ پورے پاکستان کے لوگوں کو اکنالج کرنی چاہیے. آج اگر میں ان کو نہیں چھوڑ رہا ہوں اور میں اس بارڈر سے لے کر کے پی کی بارڈر جو کہ مختلف صوبوں سے لگ رہی ہیں اس تک ان کو کنٹرول کر رہا ہوں اپنی عوام کی قربانی کے ذریعے، اپنی فورسز کی قربانی کے ذریعے، تو یہ اکنالج کرنا چاہیے پورے پاکستان کو کہ اس سے امن پورے پاکستان کا قائم ہے. ورنہ اس سے پہلے یہی لوگ جو ہے وہ لاہور اور کراچی اور پاکستان کے اسلام آباد اور پنڈی جیسے شہروں میں جا کر ایکٹیویٹیز کرتے رہے ہیں. تو یہ ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہمارا یہ فرض بھی ہے کہ ہم نے روکا ہوا ہے اس چیز کو کہ ہم اپنے حد تک تو قربانی دے رہے ہیں، سفر بھی ہو رہے ہیں اس سے، لیکن ہم اس کو آگے پھیلنے نہیں دے رہے ہیں اور رکاوٹیں ہم نے ڈالی ہوئی ہے بیچ میں، اس پہ ہماری جانی اور مالی قربانی لگ رہی ہے. اللہ فرمانی کے حوالے سے میں نے تو اعلان نہیں کیا، ویسے یہ پارٹی کی طرف سے خان صاحب نے ہی کیا تھا اعلان، اور خان صاحب کا جو بھی حکم ہے ظاہری بات ہے ہم نے اس کو اسی اسپرٹ کے ساتھ جو ہے آگے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر کلیئرٹی ابھی تک نہیں آئی ہے. تو ہم ویٹ کر رہے ہیں جب کلیئرٹی آ جائے گی کس طریقے سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے اور کیا لائمل ہوگا، فیز وائز ہوگی، کس طریقے سے ہوگی، کون سی چیزوں کے اوپر ہوگی. تو جب کلیئرٹی آ جائے گی تو انشاءاللہ کریں گے. پھر کل سے اس کو ہم کر رہے ہیں. جمہوری اضلاع سرکاری ملازمین کو اغوا بھی کیا جا رہا ہے، جو گھوس کاٹ بھی کیا جا رہا ہے، کاروائیاں کر رہے ہیں، لیکن اتنے نہیں ہے کہ روک تھام ہو سکے. وزیرستان کا راج کی عدالتیں بھی اب دیر اشنافات بھی کر رہی ہیں. کہیں حکومت کی طرف سے اقدامات نظر نہیں آ رہے کہ ان کو کنٹرول کیا جا سکے، ان پہ کس طرح لائی جا سکے. ایسا نہیں ہے جی، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے تقریباً ایک مہینے میں آپ ذرا تھوڑا سا فگر دیکھ لیں تو کتنے ٹیررسٹ مین کمانڈر اور ٹیررسٹ کو وہاں پہ مارا گیا ہے. آپ ذرا دیکھ لیں، ذرا ڈیٹیل دیکھ لیں اس کی. یہ جو ہمارا ساؤتھ کے پی کا جو یہ ایریا ہے اس میں سب سے زیادہ مسئلہ ہے اس وقت، اور ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. ابھی ہم نے تقریباً 1000 مزید پولیس کی بھرتیاں وہاں پہ کرنا شروع کر دی ہیں، اور ہم نے لوکل لوگوں کے ذریعے کرنی ہے وہ بھرتی، تاکہ وہاں کے لوکل لوگ ہوں اور وہ وہاں پہ ان کا مقابلہ کریں. اس پہ بھی ٹیسٹ وغیرہ ہو گئے ہیں، بھرتیاں شروع ہو گئی ہیں. ویپن کے حوالے سے، بلٹ پروف گاڑیوں کے حوالے سے ہم نے کافی اسٹرینگتھن کیا ہے اس ایریا کو. CDD کو میں نے بہت اسٹرینگتھن کیا ہے، مزید بھی کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ اب جو وہاں پہ حالات چل رہے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل جو ہے ہم نے کافی اس میں بہتری لائی ہے، اور وہاں پر بہت سے جو ایریا ایسے جو نوگو ایریا سے وہاں پہ ماشاءاللہ ہماری ریٹ بحال ہو چکی ہے. اور الحمدللہ جو مین ٹیررسٹ وہاں پہ تھے ان کے کمانڈر سے ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ جاری ہے اور ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. اس میرے خیال میں نہیں لاسٹ کوشچن. ہوا کچھ نہیں تو جنازے پڑے نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے نا، دیکھیں یہ جو آپ ایک بیانیہ بنا لیتے ہیں، میں پہلے جب یہاں پہ چیف منسٹر بنا، جب میں پہلی دفعہ یہاں سے موو ہوا کتنے لوگ میرے ساتھ تھے، پھر دوسری دفعہ میں گیا کتنے لوگ میرے ساتھ تھے، پھر تیسری دفعہ میں گیا کتنے لوگ میرے ساتھ تھے، پھر
پھر چوتھی دفعہ میں گیا کتنے لوگ میرے ساتھ تھے, اور پھر میں پانچویں دفعہ گیا کتنے لوگ میرے ساتھ تھے. ہر دفعہ تعداد مور دین ڈبل تھی. ایسا ہی ہے نا. تو اگر فقدان ہے تو یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ یہ فقدان صرف میڈیا کا بنایا ہوا ہے میرے خیال میں, کیونکہ میڈیا کے کچھ چینلوں پہ ہمارے کچھ مخالفین بیٹھتے ہیں, جی یہ فقدان ہے, وہ فقدان ہے. اگر فقدان ہے تو یہ جو عوام لاکھوں کی تعداد میں نکل رہی ہے ماشاءاللہ ایک ایسی فسائیت کے خلاف کہ آگے ہمارے سامنے 26 ہزار رینجر اور پولیس کو لگایا جاتا ہے, اور وہ اسٹن کر گیس تو اب ایک گپ بن گئی ہے ہمارے لیے. آنسو گیس ہمارے لیے پرفیوم بن گیا ہے, ہوتا ہے نا پرفیوم باڈی اسپرے, ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ ہے. اب ہمیں جان سے بھی ہم اپنے لوگوں کا, ہمارے اس وقت مزید لوگ بھی شدید تحفظات ہیں کہ ان میں اللہ نہ کرے لیکن ہمارے مزید لوگ ہمیں دیے نہیں جا رہے, کیونکہ میتیں میں نہیں دی جا رہی ہیں. 12 لوگ ہمارے کنفرم ہیں اس وقت, ہمارے 68+ لوگ بلیٹ انجرڈ کنفرم ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو اسپتالوں میں ہم لے کے آئے اور ہم نے علاج کیا ان کا. اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں کہ جو شاید خوف کے مارے یا کسی وجہ سے اپنے آپ کو شو بھی نہ کر رہے ہوں. تو بات یہ ہے کہ کیا ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ ایک پارٹی کو پروٹیسٹ. دوسری جانب مرتضی وہاب کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. یہاں پر نعت کی محفل کرے, شعر و شاعری کی محفل کرے, تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہمارے شہر کا تاریخی ورثہ یہ ہے, نہ کہ وہ ورثہ جو کہ لوگوں نے مسخ کر کے لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی. یہ ہے وہ شاندار کراچی جس کے بارے میں کم از کم میری جنریشن نے صرف سنا تھا, دیکھا نہیں تھا. کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسی کراچی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں. دوسری وجہ آپ کو بلانے کی, یہ پیچھے بلڈنگ کی, اگر آج آپ کسی کراچی کے بچے سے پوچھیں گے کہ اس بلڈنگ کی اہمیت کیا ہے تو کہے گا خوبصورت سی بلڈنگ ہے, لیکن تاریخ کا نہیں پتا, کیونکہ ہم کہتے ہیں تاریخ اس شہر کی 1947 کے بعد سٹارٹ ہوئی. ہم بھول جاتے ہیں کہ اس شہر میں 1865 کو فریئر ہال بن گیا تھا, کے پی ٹی 1886 میں بن گیا تھا, یہ بلڈنگ 1906 کی ہے. ہماری جمشید نصروانجی مہتا بلڈنگ کے ایم سی کی 1932 کی ہے. تو تاریخی اعتبار سے میں چاہتا ہوں میرے بچوں کو, آپ کے بچوں کو پتہ چلے کہ اہمیت کیا ہے. میری نظر میں ایک پبلک فگر کی حیثیت اس کی 2 بڑی اہمیت ہے. پہلی اہمیت یہ ہے کہ اس کا خرچہ ایک محسن کراچی نے کیا, یعنی کہ آج سے 125 سال پہلے بھی لوگ یہ سوچتے تھے کہ یار ایسی عمارتیں بناؤ, ایسے ادارے بناؤ جہاں پر لوگوں کا بھلا ہو سکے. اپنی جائیداد نہ بناؤ, لوگوں کے لیے کچھ کر کے جاؤ. یہ بلڈنگ اس کا ثبوت ہے. برنز گارڈن کے اندر جو ٹیرس گارڈن ہے 1927 کا, وہ اس بات کا ثبوت ہے. ایمپریس مارکیٹ کے برابر میں جو ڈسپینسری ہے نادر اڈل جی ڈنسا صاحب کی بنائی ہوئی 1882 کی, وہ اس زمانے میں 5500 روپے دے کے انہوں نے کراچی کے لوگوں کے لیے بنائی. تو ایک تو ثبوت یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ سرکار کے ساتھ کس طرح کام کر کے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے وراثت میں یہ چیزیں بنا رہے تھے. دوسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ خلافت موومنٹ. تو ہمیں پڑھائی جاتی ہے پاکستان سٹڈیز میں, ہم نے سب نے سنا ہے مولانا محمد علی جوہر کا بھی, شوکت علی جوہر کا بھی, اماں کا بھی, لیکن بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ بغاوت کا جو مقدمہ ان کے خلاف قائم کیا گیا تھا اس کی جرح اس تاریخی عمارت میں ہوئی تھی. جب خلافت موومنٹ بچوں کو پڑھائی جا رہی ہو تو کتنا اچھا ہو کہ ان بچوں کو اس عمارت میں لایا جائے اور بتایا جائے کہ آپ کے بڑوں نے جو آپ کے لیے قربانیاں دی تھیں, اس قربانی کے اندر ایک قربانی پابند